وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو، رات سے طبیعت بہت بوجھل خراب ہے. ایک تو گلا دب دیا جائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا، کہاں تک کوئی اٹھا سکتا. تو اب اتنے دوست احباب مجبور کرتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک جان ہے، پھر رات کو بھی نہیں سونے دیتے، دن صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے. تو بس وہ تن ہم داغ شد ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے. تو بڑی میں ابھی بھی یہاں بھی آنے کی کوئی ہمت نہیں تھی میری. میں نے آج نیت کی تھی 3-4 مدرسوں میں جانا ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہر جگہ کروں گا، لیکن وہ رات بھی آ جائے. جب 15 منٹ 20 منٹ میں ختم کرتا ہوں پھر غصے ہوتے ہیں اتنی تھوڑی کیوں کی، وہاں تو اتنا لمبا کیا، یہاں اتنا تھوڑا کیا. تو نہ ادھر سے جینے دیتے ہیں نہ ادھر سے جینے دیتے. تو میں تو ابھی یہ جو بچہ نظمیں پڑھ رہا تھا تو مجھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. وہ چونکہ خراسانی تھے نا، عرب نہیں تھے، لیکن اپنے وقت میں وہ حجت تھے. حجت، ایسی حجت تھے کہ عبداللہ ہارون رشید کا ان کا زمانہ ہے کہ ہارون رشید کے سامنے ایک لایا گیا زندیق، جس نے احادیث میں بہت سی اپنی طرف سے گھڑ کے ایسے ملا دی تھی. تو اس نے اس کے قتل کا حکم دیا. تو وہ کہنے لگا مجھے قتل کر دو گے تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے ملا دی ہیں؟ کہا جب تک ابن مبارک زندہ ہے تیرے جیسے جتنے بھی آئیں گے ان سب کا صفایا ہو جائے گا. جب تک ابن مبارک اور سفیان ثوری، دو کا نام لیا، جب تک سفیان ثوری اور ابن مبارک زندہ ہیں ہمیں تمہارے جیسے زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں. جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ایک ایک چیز کو نکال کے باہر کر دیں گے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عربی زبان کو سیکھنے پر 40,000 دینار خرچ کیے. عربی اپنی زبان، جیسے ہماری اپنی زبان ہے، کوئی اب پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے. تو وہ خراسانی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عربیت کو سیکھنے پر 40,000 دینار، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا. تو یہ 1,80,000 ماشے ہو گئے اور 15,000 تولے ہو گئے اور 10,000 روپیہ تولے کی قیمت ہے. 15 کروڑ روپیہ عربی زبان کے سیکھنے پر لگایا. 5 کے لحاظ سے 15 کروڑ عربی زبان کے سیکھنے پر لگایا. آپ بچے عربی پڑھتے ہو، نظمیں اردو کی یاد کرتے ہو، یہ کیسی بے ذوقی کی بات ہے. متنبی اگرچہ ہمارے نصاب کی کتاب ہے عربی مناسبت کے لیے، لیکن ہے تو واہیات. میں نے ساری یاد کی اپنے ذوق سے، حالانکہ ہمیں تو اس وقت اتنی ترغیب بھی نہیں ملتی تھی، لیکن میں اپنے ذوق کی وجہ سے. یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ، عدل العوادل حول قلب الطائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ. چند اس کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اب بھی ذہن میں ہیں، حالانکہ پڑے ہوئے 30 سال ہو گئے اس کو. تو کیا ہے، القلب اعلم یا عذول بدائہ واحق منک بجفنہ وبمائہ فومن احب لأعصینک فی الہوى قسما بہ وبحسنہ وبہائہ وقی الامیر حوى العیون فإنہ ما لا یزول بباسہ وسخائہ. یہ اس کا جو پہلا یستأثر البطل الکمی بنظرة ویحول بین فؤادہ وعزائہ، یہ اس کا پہلا قصیدہ ہے. تو آپ لوگوں کو عربی ذوق ہونا چاہیے. یہ کام تو اور بثیرے ناخواں کر رہے ہیں.
تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عربی قصائد یاد کرو، عربی لہجہ سیکھو. انہوں نے تو 15 کروڑ کیے، چلو تم 1500 ہی خرچ کر دو. اور کیا فرمایا؟ حدیث کو سیکھنے کے لیے 60,000 دینار خرچ کیے، جو 27 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کے لحاظ سے. پھر ارشاد فرمایا کاش وہ 60,000 بھی میں عربی پہ خرچ کر دیتا، عربی سیکھنے پہ خرچ کر دیتا. کسی نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا سارے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ تو اس کی لغت ہے، اس کی زبان ہے. اس کی ذرا سی غلطی آدمی کو الحاد تک لے جاتی ہے. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، احد عشر کوكبا سے جو 11ویں ثابت ہو جائے ہیں، یہ کیسے ثابت ہو گئی؟ کم فہمی. ویسے تو ایک لطیفہ یاد آیا، وہ ایک دن رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر سے کہا، رنجیت سنگھ بڑا قابل حکمران تھا، اس کا ایک وزیر تھا مسلمان. انہوں نے کہا یار تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں سارے علوم ہیں، اگلے پچھلوں سب کا ذکر ہے، کہاں؟ کہنے لگا میرا ذکر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری بات غلط ہے. تو جب آیا نا شام کو اپنی مجلس میں، تو اس نے تذکرہ کیا کہ آج رنجیت سنگھ نے یہ بات کی تھی. تو ان کی محفل میں علماء بھی بیٹھے تھے، دوسرے بھی بیٹھے تھے، سب نے کہے تو ایسی فضول بات ہے. تو رنجیت سنگھ کا مراسی تھا اور اس کا وزیر کے جو ہوتے ہیں درباری ہنسانے والے مسخرے، اس نے کہا کہ حضور اس کا جواب میں دوں گا، آپ مجھے کل لے چلیں دربار میں. رنجیت سنگھ نے 40 سال حکومت کی. یہ گجرانوالے کا ڈاکو تھا، ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، لیکن اللہ نے ایسا اس کو مدبر بنایا. 40 برس حکومت کی اور اس کی فوج پوری دنیا میں مانی ہوئی فوج تھی. ایک جنگ میں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی، کانا تھا وہ. تو جب وہ اگلے دن دربار میں آیا تو اس نے کہا حضور وہ آپ نے کل جو کہا تھا تو اس کا جواب یہ میرا میراثی دینے کے لیے آیا ہے. کہا یہ میراثی کیا دے گا؟ علماء نے کہا وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے میراثی بتا دیتے ہیں. اس نے کہا ہاں بھائی میرا نام کہاں ہے؟ کہا جی 1 دفعہ بتاؤں 10 دفعہ بتاؤں؟ کہا نہیں 1 ہی دفعہ بتا دو. کہا ہمارا اللہ قرآن میں سینکڑوں دفعہ کہتا ہے کان من الکافرین، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، کان من الکافرین ہے، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، تو ہی تو ہے اور کون ہے؟ قرآن بہت حسین کلام ہے اور اس کا حسن ایمان بالغیب میں سے نہیں، ایمان بالمشاہدہ میں سے ہے. ایک تو یؤمنون بالغیب. قرآن اپنے علوم کے ساتھ، اپنے حسن، اپنے جمال، اپنی لطافت کے ساتھ یہ ایمان بالغیب میں سے نہیں ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ میں سے ہے. اور جو چیز مشاہد ہے اس کی تہ تک پہنچنا اہل علم کے ذمے، عوام پر کے ذمے ہے ایمان لانا، علماء کے ذمے ہے اس کی تہ تک جانا. ایک آیت سنی ایک بدو نے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو اور اعراض کرو، درگزر کرو مشرکین سے. تو اونٹ پر تھا، وہ دھڑم سے گرا، سجدے میں جا گرا. تو ابو بیر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا. تو اس میں کیا چیز ہے جس نے بدو کو لرزا دیا، کپ کپا دیا؟ سب سے پہلے قرآن نے صدع کا لفظ اس جگہ استعمال کیا جہاں کوئی کر نہیں سکتا. آپ کو پتہ صداع سر درد کو کہتے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا؟ صداع سر درد. کیوں؟ کہ سر کا جو درد ہے نا اس میں یوں لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہو، پھٹ رہا ہو.
کٹ رہا ہو. تو عربی زبان میں صداع کا مطلب ہے شیشے کو توڑنا. توڑنا کسرا قطع کاٹنا. لیکن اگر کوئی شیشے کا گلاس توڑے گا تو اس کے لیے کسرا کا لفظ فصاحت کے لحاظ سے صحیح نہیں، وہاں صدع کا لفظ آئے گا. صدع کہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ جڑ نہ سکے. تو دنیا میں شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں. ایک دفعہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا. ساری دھاتیں توڑو جڑ جاتی. کوئی ایلفی لگاؤ، کوئی ویسے جوڑ بیٹھاؤ. شیشہ ایک ایسی دھات ہے اگر یہ ٹوٹے نہیں جڑتا. اس کو عربی میں کہتے ہیں صدع، جس کو اللہ کے نبی نے ایک اور طرح کہا یا انجشا قواریر. قواریر اس میں بھی ایک مطلب یہ چھپا ہوا ہے کہ عورت بہت نازک دل کی ہے، شیشے کے دل کی طرح. جہاں یہ کہا کہ آہستہ چلو، وہاں یہ اشارہ ہے کہ عورت سے ہمیشہ حسن سلوک رکھو کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تو پھر کبھی نہ جڑ سکے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ ایک خیر الگ مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تجھے حق کا پیغام دیا ہے اس کے ذریعے سے باطل کو ایسے توڑو کہ پھر یہ کبھی آپس میں جڑ نہ سکے، جیسے شیشہ کبھی آپس میں جڑ نہیں سکتا. یہ وہ حسن تھا جس نے دھڑل بدو کو نیچے گرایا. سبا معلقہ پڑھائی جاتی تھی کبھی. اس سے بہتر کلام کوئی نہ کہہ سکا تو وہ ساتوں کے ساتوں لٹکا دیے گئے کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام کہے گا تو اتار دیا جائے گا. ممکن ہے بہت سے بچوں کو نہ پتا ہو تو عرب میں میلوں میں شاعری ہوتی تھی. جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. پھر اس سے اچھا کوئی کلام کہتا پھر وہ لٹکا دیا جاتا، وہ اتار دیا جاتا. ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام کئی سال لٹکا رہا کہ اس سے بہتر کوئی کہہ نہ سکا. کہ اسی دوران میں قرآن اترنا شروع ہو گیا. جب قرآن اترا تو قصیدے اترتے گئے اترتے گئے اترتے گئے اترتے گئے. ایک رہ گیا، امرؤ القیس ملک الشعراء. وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. تو لوگوں نے کہا تو بھی تو اتار دے، دیکھتے نہیں کیسا کلام آ رہا ہے. اس نے کہا ابھی میرے بھائی جیسا کلام کوئی نہیں. وہ ایسی عناد سمجھ تو سب کو آگے تھی. وہ قصیدہ تمام قصائد سے قدر نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کتاب چھاپنے والوں نے بھی سر فہرست اسی کو لکھا، اور ترتیب میں بھی پہلے وہ تھا 1 2 3 4 5 6 7. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في غرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة وهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدرع محملي. یہ اس کی ابتدائی تمہید جس کو کہتے تھے تشبیب.
پھر آگے وہ عنیزہ کا قصہ سناتا ہے. پھر کوئی پانی بھی ہے. میں صرف آپ کو پہلے شعر کی فصاحت بتاتا ہوں. قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزل. 4 لفظ ہیں. قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزل. پہلے اس کے ساتھ ایک اور کہانی ہے، وہ بھی سنا. امرؤ القیس 10 سال، یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اس نے 10 سال کی عمر میں کہا. اس کے اوپر پھر آگے قصیدہ کہا. اس کے باپ نے اپنے نوکروں کو بلایا، 2 نوکروں کو، اور ان سے کہا کہ یہ 10 سال کا ہو گیا ہے، اس نے کوئی شعر نہیں کہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے. اگر یہ میرا حلال کا بیٹا ہوتا تو اب تک شعر کہہ چکا ہوتا. اس کو جا کے ذبح کر دو. وہ اس کو لے گئے ایسے پہاڑ کے پیچھے، چند پہاڑیوں کے پیچھے. تو انہوں نے تلوار اٹھائی. تو ان کا کیا بات ہے؟ کہ تیرے ابا کا حکم ہے، تیرے بارے میں وہ شک کرتا ہے. کیوں؟ کہ تو نے شعر نہیں کہا. تو اس نے کہا کیفا، 2 دن کیفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحملی. تو وہ واپس آ کر کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، اس نے ایک مصرع میں، پورے شعر میں نے ایک مصرع میں وقف واستوقف، ٹھہرا اور ٹھہرایا. قفا بکا واستبقا، رویا اور رلایا. نبکی اور ذکر الحبیب والمنزل فی بیت واحد، اور محبوب کے گھر کا تذکرہ ایک مصرع میں کر دیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی فصاحت ہے؟ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ قصیدہ جو تھا نا، ایک اور واقعہ آپ کو سنو. امام اسماعیل طواف کر رہے تھے، تو ایک لڑکی طواف کر رہی تھی. تو وہ لڑکی شعر پڑھ رہی تھی، کچھ اللہ کی محبت کے، تو اشعار بڑے زبردست تھے. تو اسماعیل کہنے لگے بیٹی کیا کہنے تیری فصاحت کی. میں کہا کون ہو؟ کہ اسماعیل. کہا تو یہ تو لغت کے امام تھے اور قرآن کی بڑی خدمات ہیں اسماعیل کی. یہ ایک ایک لفظ کی تحقیق میں عرب کے بدوؤں کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے نہیں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ان کے پاس مصباح اللغات نہیں ہوتی کہ دیکھ کے مطلب. اب تو میں تو یہ روتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو لغت دیکھنی بھی نہیں آتی کہ اس لفظ کو نکالیں کیسے لغت میں سے. وہ کیا کرتے تھے؟ عرب کے بدوؤں کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیتے. جب وہ اس لفظ کو اپنے استعمال میں فطرتاً لاتے تھے تب اس کے مفہوم کو لے کر واپس آیا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگی واہ تم تو اتنے بڑے عالم ہو، یہ کیا فصاحت ہے؟ قرآن کے بعد کوئی فصاحت رہ گئی کسی کی؟ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے ایک آیت میں 2 امر 2 نہیں 2 بشارتوں کو جمع کر کے دکھا دیا. جمع بین امرین و نہیین و بشرین فی آیت واحدہ وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. پہلا امر آ گیا فإذا خفت علیہ فألقیہ. دوسرا امر آ گیا ولا تحزنی، پہلی نہیں. ولا تخافی، پہلی نہیں. ولا تحزنی، دوسری نہیں. انا رادوہ الیک، پہلی بشارت. وجاعلوہ من المرسلین، دوسری بشارت. اسماعیل کہنے لگے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ بچی کیا کہہ کے چلی گئی. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، دودھ پلا.
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، سمندر میں دریا میں ڈال، لا تخافی نہ ڈر، ولا تحزنی نہ غم کر، دو امر دو نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ واپس لاؤں گا، پہلی بشارت، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ نبی بناؤں گا، دوسری بشارت۔ تو ایک آیت اتری قرآن کی، سورہ ہود کی، یہ آیت سارے قرآن میں سب سے فصیح آیت شمار کی جاتی ہے۔ قرآن سارا ہی فصیح ہے، لیکن یہ آیت قرآن کی افصح الآیہ ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کو سن کر اس امرؤ القیس کی بہن نے کہا بس ختم۔ آپ لوگ اب جو دورے والے ہیں ان کو تو پتا چلتا نا کہ اس میں کیا حسن ہے، کہ آپ بھی وہ دیہاتی کی طرح وَلَضَّالِّينَ آمین بدو کی طرح وہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پر اٹک گئے، پھر دوہرایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر تیسری دفعہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا تھا، انہوں نے کہا اِن لَمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسِلْ غَيْرَهُ، اور نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دے، کیا ایک اس نے پیچھے سے کہا نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دیں۔ مطلب یہ لطیفہ نہیں، صحیح واقعہ ہے، ابن جوزی نے اس کو نقل کیا۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے۔ ایسے ایک امام صاحب تھے وہ اس پر اٹکے، فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، جب تک میرا باپ اجازت نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس آیت پر انہیں 3-4 دفعہ جو اس کو دہرایا تو پیچھے بدو کہنے لگا تیرے باپ نے اجازت نہ دی تو ہم ساری رات تیرے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ اس آیت میں کیا خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی سن۔ عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، پہلے وہ مجوسی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر اسے شہید کیا گیا بنو عباس نے، چونکہ وہ بنو امیہ کا بڑا زبردست حامی تھا۔ اس کی ایک کتاب آج بھی بطور نشانی موجود ہے، اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ۔ اس میں اس نے بنو عباس پر بڑی چوٹ ماری ہے، خرگوش کی کہانی بنا کر، شیر کی کہانی بنا کر، ہرن کی کہانی بنا کر، اصل چوٹ ماری ہے ان پر۔ وہ ابو جعفر بھی بڑا فصیح عالم تھا، اسے پتہ چل گیا تو اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ جب یہ غیر مسلم تھا تو یہ بہت بڑا ادیب فصیح شروع سے، تو اس کو لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر۔ اس نے کہا مجھے 1 سال کا راشن دو، کتابیں دو، میں کرتا ہوں۔ 1 سال گھر میں بیٹھا رہا، 1 سال